غوث پاک فرماتے میں نکلا، ایران کے بارڈر پہ آیا جہاں ہمدان کا بیلٹ شروع ہوتا ہے، یہیں پر احمد بدوی نام کے 60 ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی اور میں آگے بڑھا، میں بغداد شہر میں آیا۔ جب بغداد شہر میں آیا رات کا وقت تھا، سوق الکفا یہ مارکیٹ ہے، شارع سراج یہ راستہ ہے، یہ باب العزج کا بیلٹ ہے، سامنے باب حلب ہے، آگے بدیش منترالے وزارت الخارجیہ، بالمقابل صالحیہ کا بیلٹ ہے، قریب میں نہر دجلہ ہے، سامنے امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں، 12 امام کی 2 عظیم شخصیتیں، وہیں پر غوث پاک فرماتے میں رات میں آیا تو آرام کرنے کے بعد صبح کو پہلی مرتبہ جامعہ نظامیہ میں ایک کلاس روم میں داخل ہوا، اس میں محدث تھے شیخ حماد دباس، دیکھیں سچوں کا سردار کیسا ہے، وہ اپنی اسکول میں، اپنے ادارے میں، اپنے کلاس روم میں حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حضور کی حدیث پاک کو پڑھا رہے تھے شیخ حماد دباس۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں جا کر کے اس کلاس میں پیچھے بیٹھ گیا، وہ کرسی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے بچوں، اسٹوڈنٹس، طلبہ سنو، ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے، اسے اٹھا کے باہر کر دو۔ لوگ اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے بعد پھر اندر آ گیا، جب میں پھر اندر آیا تو پھر شیخ حماد دباس نے کہا وہ بچہ پھر آ گیا ہے، اسے پھر باہر کر دو۔ سیدنا شیخ کو پھر اسٹوڈنٹس نے ہاتھ پکڑا، باہر کر دیا۔ سرکار غوث اعظم باہر گئے، تیسری مرتبہ حضور کی حدیث شریف کی محبت دیکھیں، پھر اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے، اپنی مسند سے، اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا شیخ قریب آئے، پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی۔ نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، نام کتنا پیارا ہے۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ یہ نام لیا کرو باوضو، انشاءاللہ کبھی غریب نہیں رہو گے، سمجھ رہے ہیں، کبھی غریب نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے مجھے بولے ادھر آؤ، میں قریب آیا، بولے نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر۔ بولے کہاں کہ؟ میں نے کہا جیلان کے۔ فرمایا اچھا کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا حدیث شریف پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا شیخ حماد دباس نے، اے میرے ہال میں، میرے کلاس روم میں پڑھنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ناکارہ ہے اس لیے میں اسے باہر کر رہا ہوں؟ نا 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 نا، میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا، اور یہ میرا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اسے بار بار آتے جاتے ہوئے دیکھ بھی لو اور اسے پہچان لو یہ کون ہے۔ پھر یہ کہنے لگے، غوث پاک کی طرف مخاطب ہوئے، سرکار غوث پاک کی پیشانی چومی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بچوں سنو عراق کے، بغداد کے، آج یہ بچہ طالب علم بن کے اس بغداد شہر میں آیا ہے، آج شیخ عبد القادر میری کلاس میں، میرے درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے حدیث پاک سننے کے لیے۔ پھر مخاطب ہوئے، اے عبد القادر آج پڑھنے کے لیے آئے ہو، کل ایک ایسا دور آئے گا تم اسی بغداد کی زمین پر کرسی ولایت پر بیٹھ کر کے اعلان کرو گے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، تم کو اللہ اتھارٹی دے گا یہ اعلان کرنے کی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اتنا کہہ کے شیخ حماد دباس نے غوث پاک کی پیشانی چومی اور فرمایا، اے بیٹے عبد القادر جب یہ دور تمہارا آ جائے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں، آئے اس بوڑھے کو فراموش نہ کرنا۔ غوث پاک سرکار 18 سال کی عمر میں 7 سال تک جامعہ نظامیہ میں بڑی بڑی قداور شخصیتوں کے زیر اثر بیٹھ کے حصول علم سے اپنے قلب کو روشن کیا، جسے تھیوری کہتے ہیں، پریکٹیکل یہ نہیں ہے۔ درست العلم حتی صرت خطبہ، یہ تھیوری ہے، ٹھیک علم حاصل کر لیا، یہ تھیوری ہے، اب اسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اسی جیلان کے جنگل میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے وعدہ کیا تھا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ کیا بن کے دکھائے گا؟ اب عاشق بننے کے دن شروع ہیں، سرٹیفکیٹ مل گئی عالم ہونے کی، اب عاشق بننے کی باری ہے۔ فرماتے میں بغداد شریف سے نکلا، بغداد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں، مدائن کہتے ہیں۔ ایک نام میں لوں گا تو 10-20 لوگ سبحان اللہ کہیں گے، وہ نام کتنا مبارک ہے یہ بتا کے لوں گا تو سب بول سکتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب جنت کو ڈھونڈتے لیکن جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ اسی مدائن میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کے قریب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی آرام کر رہے ہیں۔ ان کے قریب میں سرکار امام جعفر صادق کے بھائی
جن کے نام سے کونڈا کی نیاز ہوتی ہے. امام جعفر صادق کے بھائی. کون امام جعفر صادق؟ جو بیٹے ہیں امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، مولا علی شوہر ہے مخدومہ فاطمہ کے، اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی. امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں وہ مدینے میں جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر، جو سوق سما قدیم پرانی مچھلی کی مارکیٹ میں رہتے تھے، حضور کو جنگ خندق کے موقع پہ دعوت دی تھی، حضور جن کے گھر تشریف لائے تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، بغل میں امام طاہر جو امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، سامنے حذیفہ یمانی ہے، سامنے سلمان فارسی ہے، قریب میں کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی. یہ الگ چیپٹر ہے، یہ اہمیت کی بات ہے. اسی گھر میں مخدومہ شہربانو پیدا ہوئی جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین. اسی کے قریب میں نہر دجلہ کا وہ ایریا شروع ہوتا ہے، نہر دجلہ کا وہ کیمپس شروع ہوتا ہے. اور اسی نہر دجلہ کے قریب میں حضور کے غلاموں کے فوج جب پہنچی تھی صحابہ کرام کی، تو نہر دجلہ کی لہریں استقبال کرتی تھی انہیں ڈبونے کے لیے. تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ حضور کے غلاموں نے اللہ اس کے رسول کا نام لے کے نہر دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیا تھا. یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے. یہ شعر وہی کہا گیا. بڑی مبارک زمین ہے، قریب میں جنگل ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں، میں نکلا بغداد شریف سے اور پھر آ گیا میں مدائن کے جنگل میں. 25 سال تک میرا ایک کام تھا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ 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 کے نعرے لگاتا تھا. میرے لباس بکھر گئے تھے. یہ عشق کی منزل ہے. فرماتے ہیں میں عشق کے درمیان تھا اور میں پریکٹیکل طور پر اپنی لائف کو سنوارتا تھا. پورے سال مجھے کھانے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا. ایک چاول کا. گھر میں گرم روٹیاں نہ ملے تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں. ان کی بات میں کرتا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارے بچوں کو رزق عطا فرمایا. وہ سیدنا شیخ فرماتے ہیں پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے اجازت نہیں ہوتی. پتیاں ہرے پیڑ کی میں توڑ کر کے کھانا چاہتا تھا، مجھے وہ بھی نہیں ملتی تھی. پورے سال میں بھوکا رہتا تھا. زمین پر دم نفس کی وجہ سے میں پڑ جاتا تھا، گر جاتا تھا. لوگ مجھے مردہ لاش سمجھ کر کے لاوارث، لاشیں جہاں پڑی ہوتی وہاں لا کے پھینک دیتے تھے. اتنی مشکلات کے ساتھ میں نے درجہ عشق کی منزل طے کی ہے. فرماتے ہیں واقعہ وہی پیش آیا ہے کہ میں ایک دن نکلا تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا. مجھے یقین تھا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، بھوک کی وجہ سے میں بچوں گا نہیں. معلوم ہے بھوک کسے کہتے ہیں؟ یہ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے لے کر کے مینا 5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. جن کی موتیں آج ہم ٹیبل پہ کھانا نہ آئے تو سیلفی لے کے گالیاں دیتے ہیں، غریب گھر کے بچیوں کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غریبی ان کی مفلسی کا. 60 نبیوں کی غائبانہ مزارات بھوک کی وجہ سے موتیں ہوئی ہیں. دنیا کی سائنس کا اسلوب کہتا ہے کہ سب سے خطرناک موت اگر کوئی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی ایسا موقع ہے تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو. زیادہ کھانا آ جائے تو فلسطین کے بھوکے بچوں کو یاد کر لیا کرو، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا شیخ فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا، میں گر پڑتا تھا، میں 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتا تھا. میں گرتے پڑتے ہوئے مدائن کے جنگل سے نکلا تو میں بغداد کے ایک کنارے میں آ گیا جس کو شو نیزیا کہتے ہیں، ایک محلے کا نام ہے. اسی محلے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہیں. آپ اگر خوش ہونے کا وعدہ کریں بتا دوں، اسی محلے میں بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ذوالنون مصری بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ابراہیم خواص بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے ہیں. شیخ سری سختی بھی لیٹے ہوئے ہیں. سیدنا شیخ فرماتے میں اس محلے میں آیا تو چھوٹی سی مسجد تھی. میں اس مسجد کے ایک کنارے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. فرماتے میں بیٹھا تو میری پلکیں کھڑی نہیں ہونے پاتی تھی. صرف بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا تھا. میں سمجھ گیا کہ میرے دن ختم ہو گئے، اب میرے بچنے کے آثار نہیں ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی صورتیں نہیں. اچانک ایک شخص ایک جھولے میں ٹفن میں کھانا لے کے اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھ گیا، اتر اور دکھن. میرے سامنے اس نے اپنے باکس کھولے، ٹفن باکس کھولے اور سامنے میرے کھانا کھانے لگا. دیکھیں اگر کوئی درجہ محبوبیت پر فائز ہے، درجہ عشق پر فائز ہے تو اس نے کتنی محنت کی ہوگی. سمجھے؟ ایک عظیم مجذوب کی بارگاہ میں
آپ کچھ تو سیکھیں، تھوڑی سی مشکلات پہ صبر کرنے کی تعلیم بھی مل جائے آپ کو۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں جب اس نے کھانے کے لیے اپنا جھولا کھولا، کپڑے کھولے، ٹفن کھولا نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتاب سے پڑھا، بہت رویا، کتاب میں نے گھر پہ رکھ دی، سو گیا۔ میں نے بعد میں پوری بات کو پڑھی۔ سیدنا شیخ فرماتے مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ لقمہ وہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں تو اس نے مجھے بلایا، مسافر ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھوکے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ بولے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میرا نہیں ہے تیرا بھی نہیں ہے، تم کون ہو؟ سننا سنبھل کے، 2-3 منٹ کی بات ہے۔ تم کون ہو؟ تمہارا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ میں یہاں کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم بغداد کے ہو؟ بولے نہ۔ میں نے کہا عراقی نہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں، غوث پاک کے ملک۔ فرمایا غوث پاک تم ایرانی ہو؟ اس نے کہا جی شیخ میں ایرانی ہوں، مسافر۔ غوث پاک فرماتے یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بولے پھر ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو، تہران کے ہو، جام کے ہو، شازان کے ہو، سیستان کے ہو، سمنان کے ہو، تم اصفہان کے ہو، سنجر کے ہو، کہاں کے ہو؟ ہمدان کے ہو؟ اس نے کہا نا میں کہیں کا نہیں، میں ایران میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ یہی شہر غوث پاک کی پیدائش کا تھا۔ سیدنا شیخ نے اپنے شہر کا نام سنا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئی سرکار غوث اعظم کی، رونے لگے۔ بولے تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا جی میں جیلانی ہوں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا تھا تو میرے محلے میں ایک شرفا کا خاندان رہتا ہے، ایک مولائے کائنات کے بیٹوں کی ایک مبارک بستی آباد ہے، ایک قبیلہ آباد ہے۔ بولے پھر؟ بولے اس خاندان میں ایک عورت رہتی ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ بولے پھر؟ بولے اس عورت کی اتنی عظیم دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، جو دعا پورے جیلان والوں کی قبول نہ ہو اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ بولے اس کا نام کیا ہے؟ سنیں سنبھلے۔ تو اس نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ یہی نام غوث پاک کی ماں کا تھا۔ آپ نے سنا تو تڑپ گئے، رونے لگے، چپ رہے۔ فرمایا پھر؟ بولے مجھے انہوں نے بلایا، فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بزنس کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں۔ تو ماں رونے لگی پردے کی اوٹ سے، مجھ سے بولی کہ تم بغداد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو رو کے بولے کہ بغداد میں جامعہ نظامیہ میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے، ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، شاید میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پریشان حال ہے۔ عجیب بات ہے، یہ سچ ہے کہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچوں کو خبر نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے آپ؟ بچے ماں سے دور ہو گئے، اسی لیے رب کی رحمتیں بھی دور ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے جامعہ نظامیہ میں، کچھ خرچے کے پیسے جا کے ان کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ آپ کی ماں نے بھیجے ہیں، آپ کی ماں خیریت سے ہے، تجھے سلام بھیجا۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بزنس کی اور بزنس کے بعد میں نے اپنے پیسے کمائے، پھر عبد القادر کو ڈھونڈنے کے لیے جامعہ نظامیہ گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ بولے پھر کسی نے سے میں نے پوچھا کہاں ہے؟ بولے امام اعظم کیا ہوگا؟ میں آزمین گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کاظمین میں ہوگا، میں امام موسیٰ کاظم گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کرکوک سلیمانیہ موصل میں ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روزے پر ہوگا، کربلا میں مولا عباس و حسین کے روزے پر ہوگا۔ بولے میں ہر جگہ گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا وہ مدائن کے جنگل میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ بولے میں کہاں ڈھونڈتا، اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے پیسے ختم ہو گئے تو اس عبد القادر کے پیسوں سے میں کھانا پینا خرید کر کے کھانے لگا۔ آج اسی کے پیسے سے میں نے کھانے لائے اور اسی کے پیسے سے میں نے یہ دسترخوان سجایا ہے، اسی لیے تجھے میں نے کہا ہے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ سمجھ گئے؟ کھا لے۔ اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے، روتے لگے، روتے ہوئے تو اس نے کہا اے مسافر تم روتے کیوں ہو؟ دل کہے تو بولے روتے کیوں ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا تھا وہ میں ہی ہوں، تو نے جس کو تلاشا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر، جس عبد القادر کی تلاش میں تو کوشاں رہا وہ میں ہوں میں۔ اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، بولے عبد القادر جیلانی؟ بولے ہاں۔ بولے تم؟
فاطمہ ام الخیر کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ وہ تمہارے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ سمئی؟ فرمایا ہاں۔ تمہارے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی؟ بولے ہاں۔ بولے تم یحییٰ زاہد کے پوتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ بولے عائشہ جیلانی تیری پھپھو کا نام ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے ایک چھوٹا بھائی تیرا عبداللہ جیلانی؟ بولے ہاں۔ وہ لپٹ گیا، اس نے غوث پاک کی پیشانی چومی۔ بولے تیری ماں بڑی خوش قسمت ہے، تیری ماں بڑی بلندیوں والی ہے۔ غوث پاک نے پوچھا میری ماں کیسی ہے؟ بہت دیر تک روتے رہے تو غوث پاک نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس نے کہا اے عبد القادر، یہ پیسے جو خرچے کے لیے مجھے ملے تھے تمہارے نام کے اتنے بچ گئے ہیں، آپ اسے رکھ لیں، آپ اسے رکھ لیں۔ جملے ختم ہے۔ جیسے غوث پاک نے پیسے رکھے، اس کو خرچے کے پیسے واپس دیے، سفر کے پیسے دیے، اور پھر واپس آ کر کے سارے پیسوں سے بغداد کی منڈی میں سامان خریدا، کھانے پینے کے فروٹس میوہ جات خریدے اور بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے۔ سبحان اللہ، بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے، بغداد کے غربا اور یتیموں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ ایک دوست نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی، کل تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آج لنگر چلا رہے ہو، پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے جیلان سے بھیجے۔ بولے تیری ماں نے لنگر کے لیے بھیجے؟ فرمایا نا 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 نا، میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے بھیجے ہیں۔ بولے خرچے کے پیسے اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے، کل پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر، آج لنگر بانٹتے ہو، یہ بتاؤ عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا سن، جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن اتنا دے سکتا ہے، وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مار دے گا۔ سرکار غوث اعظم کے لنگر خانے پر جملہ لکھا ہوا ہے، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی جو مجھے ملی وہ پبلک کو کھانا کھلانے والی۔ یہی وجہ ہے آپ وارث پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار مخدوم پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار اجمیر میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار تاج الاولیاء میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار غوث اعظم کے دربار میں 900 سال سے لے کے اب تک لنگر چل رہا ہے۔ اور ہماری پریشانی کی وجہ ہے کہ ہم اب تو پریشانی کے شکار یوں ہوئے کہ صوفی صاحب سے پوچھا گیا پریشانی کی وجہ، تو فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دکھا دکھا کھاتے ہیں۔ سیدنا شیخ کی حیات پر تقریباً کچھ نہیں تو 7 یا 8 گھنٹے میری گفتگو ہوتی ہے۔ میں غوث پاک کی پیدائش سے پہلے کے گھنٹوں کی باتیں کرتا ہوں، اور آپ کے وصال کے بعد اب تک ایسے ہی کھڑے ہو کر کے ان سرکاروں کے قدم کو چوم کر کے باتیں کرتا رہوں گا۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پر تقریباً 5000 عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے 5 آدمی کو دتوئی مسواک کا طریقہ بھی نہ بتا دیا، سمجھے آپ؟ 5 آدمی کو چائے پلانا ہمارے لیے بھاری ہے، اور غوث پاک نے 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔